متھڑی او اتھا میں متھڑی وچے جان بلب او ماہی ہوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں متھڑی اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دیواواں پوش میرے دی بڑ جاوے جوتی تے حضور دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدا جے مل جاوے سونا تے میں رو رو حال سناواں اتھا میں متھڑی وچے جان بلب او ماہی ہوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں متھڑی آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا زحمات مرہم لوہا کائنات وچ سب تو نیویں دے کدی گر تشریف لے آؤ ہاں آپ دا ہجر آپ دا ہجر تے پتھر بھی نہ جر دے نہ ہجر نو انجے تڑ پاؤ ہاں میری اکھیاں نو نالین سمجھے کے اپنے پیراں دے وچ پاؤ ہاں اتھا میں متھڑی وچے جان بلب ہو اتھا میں متھڑی وچے جان بلب او ماہی ہوش وسدا وچ ملک عرب ہو اتھا میں متھڑی حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد سامعین ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون آگے فرمایا کہ اللہ کے بندے کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بس ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد اور دنیا کے لوگوں کی اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری حضور کے اصحاب نے نبھائی، حضور کے اصحاب کے بعد یہ ذمہ داری تابعین نے نبھائی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے نبھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی۔ ہر صدی میں اور ہر دور میں اللہ کے بندے آتے رہے جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کی طرف موڑتے رہے اور لوگوں کا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس کو جوڑتے رہے۔ سامعین ذی وقار، اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء حقیقی عالم جو ہے، حقیقی اللہ کا جو بندہ ہے، جو رب کو پہچاننے والا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہے۔ یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انبیاء کو ڈیوٹی ملی تھی کہ میرے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑو، وہی ڈیوٹی آج بھی کر رہے ہیں۔ ہے بہت کم تعداد میں اہل سنت والجماعت کا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، شریعت مطہرہ پہ عمل نہیں کرتا، وہ کوئی بھی ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ کی پہچان ہے، جو شریعت مطہرہ پہ پابند ہے، نماز کی ادائیگی کرنے والا ہے، وہی پیر ہے اور وہی مرشد ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات واجب کی ہیں وہ ادا ہی نہیں کرتا، وہ کس طرح اللہ کا بندہ ہو گیا؟ وہ کس طرح رہنما ہو گیا؟ اسی لیے اہل سنت کا نام بدنام ہے۔ ہر دوسرا بندہ آج پیر بنا بیٹھا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا، ہمیں سب سے پہلے سرچ کر کے جب بھی کوئی پیر بنائے دیکھیں کیا یہ شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہے، پھر جا کر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دی۔ ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پچھلے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی اللہ کی اتباع میں گزاریں۔ سامعین محترم، آج میں جس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ خالی پیر نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی پیروں کی پیر ہے۔ ربیع ثانی کا نام آتا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہمارا ذہن جو ہے حضور سیدنا قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ میں مختصراً آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس کی طرف لے کے چلوں گا جتنا ٹائم باقی ہے، اور آپ نے جو واقعات سننے ہیں یا کوئی بھی بات سنے، آپ نے ان کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے اور آج کے دور میں اپنی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ ان کا عمل کیا تھا
اور آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ جسے اللہ تعالیٰ اتنی عنایات دیتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ بھی لانا ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضور غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، آپ کا لقب غوث اعظم ہے، محی الدین بھی ہے۔ آپ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور آپ کے نانا جو ہے ان کا نام حضرت عبداللہ سمعی ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ پائے کے مفکر بھی تھے، پائے کے عالم بھی تھے، اور پائے کے عبادت گزار بھی تھے۔ آپ شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، اور آپ فرماتے تھے اتقوا فراست المؤمن، حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے یہ حدیث مبارکہ کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سامعین ذی وقار، جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد فرماتے ہیں، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ آ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح، تیرا جو فرزند ہوگا وہ بڑا بختوں والا ہوگا، بڑا برگزیدہ ہوگا، بڑا نیک ہوگا، اور وہ میرا بیٹا بھی ہے، اور جتنے ولی ہوں گے وہ ان کا سردار ہوگا، جتنے اولیاء ہیں وہ ان کا سردار ہوگا۔ تو شاعر نے بھی کہا تھا، غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم کی شان اولیاء کے درمیان اس طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انبیاء کے درمیان، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے خوشخبری سنا دی کہ وہ سردار ہوگا، جتنے اولیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے جو بیٹا ہے اس کے متی ہوں گے۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح جب آپ کی ولادت قریب آتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ کی جو والدہ تھی آپ وہ لکھتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا بختوں والا تھا، جب یہ پیدا ہوتا ہے، آپ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوتا ہے، تو آپ کا معمول مبارک تھا رمضان میں، حالانکہ آپ سارے آپ کے بالغ بیٹھے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے زیادہ بھوک لگتی ہے، ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ بھی پیتا ہے، دوسرا بھی، لیکن اسے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ لیکن آپ کا معمول تھا، یکم رمضان المبارک تھا، آپ ساری سحری سے پہلے دودھ پیتے تھے، پھر افطاری ہوتی تو اس کے بعد دودھ پیتے، درمیان میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ والدہ خود فرماتی ہے، ام الخیر حضرت فاطمہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں دودھ پلانے کی کوشش بھی کرتی، میرا بیٹا دن کو دودھ نہیں پیتا۔ اگلا سال آتا ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ سیدوں کے خاندان میں حسنی حسینی سید تھے، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے بڑا بختوں والا ہے، بڑا عظمتوں والا ہے۔ کیا ہوا اگلے سال کہ بادل ہے، اور کیا دیکھا لوگوں نے کہ چاند نظر نہیں آیا رمضان میں، تو لوگوں کو کسی نے بتایا کہ جائیں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ پیدا ہوئے حضرت عبد القادر، آپ کا نام عبد القادر تھا، تو آپ کے گھر، آپ کے والد کے گھر، آپ کے گھر میں لوگ آ جاتے ہیں،
آ کر کہتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، تو آپ ہی ہمارا معاملہ حل فرمائیں، کیونکہ ہم نے سنا تھا پچھلے سال یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ دن کو دودھ نہیں پیتا تھا۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا اس کا معمول تو کچھ اور ہے، لیکن اگر اس نے سحری سے پہلے دودھ پی لیا تو سمجھو کہ آج اس نے روزہ رکھنا ہے۔ تو سامعین گرامی، اگلے دن کیا ہوا، آپ نے سحری سے پہلے دودھ پی لیا، پھر پورا دن دودھ نہ پیا۔ جب سحری سے پہلے پی لیا تو آپ کی والدہ نے لوگوں سے کہا کہ آج روزہ ہے، لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ پہلے زمانے میں نہ کوئی ٹی وی تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، ایسی چیز نہیں تھی چاند دیکھنے والی، لوگ دیکھ کے صرف بتاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو سامعین کرام، لوگوں نے روزہ رکھ لیا، تو بعد میں ادھر ادھر کے گاؤں سے جب پتہ چلا، دور دراز کے علاقوں سے، کہ ادھر موسم ٹھیک تھا، انہوں نے بتایا کہ جس تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا ہے بالکل اسی تاریخ کو روزہ رکھا۔ بعد میں تصدیق بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ تو سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں یہ کمالات کیسے نصیب ہوئے، ایسے بیٹے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا ریزن بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو انسان اس پہ غور کرے، تو اس کا ریزن ہے، وجہ کیا ہے۔ ان کے والدین کو دیکھیں، وہ کتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاک اولاد کو بھیجا۔ جب والدین ایسے ہوں، آپ کے والد کے بارے میں آپ کو آتا ہے، ایک ہی واقعہ سناؤں گا ان کے والدین کے بارے میں۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ ایک نہر کے کنارے گزرے، آپ نے دیکھا بھوک شدید کی لگی ہے، آپ نے سیب کا دیکھا، سیب، آپ نے ایک سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں کس کا سیب تھا، میں نے تو کھا لیا، کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ سامعین کرام، ہم دیکھیں پراپرٹیاں کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، یتیموں کا مال کھا گئے، وارثوں کا مال کھا گئے، لوگوں کی چیزیں کھا جاتے ہیں، 1000 2000 3000 لاکھ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے ضمیر نے کبھی ملامت کی کہ یہ تو کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ سامعین کرام، جب آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے حلال، حرام سے بچائیں گے، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ یہ ریزن تھا۔ آپ کے والد دیکھیں کتنا نیک ہے، آپ نے ایک سیب کھایا ہے، سوچ میں پڑ گئے ہیں، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے ابو صالح تو نے وہ سیب کس کی اجازت سے کھایا تھا، میں کیا جواب دوں گا۔ سامعین کرام، آپ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نہر کا پانی ادھر سے آ رہا ہے، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، جلدی جلدی میں مختصراً، آپ جاتے ہیں اس باغ میں، ادھر جا کر ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں اس کی شاخیں نہر میں سے لٹک رہی ہیں۔ آپ اس کے جو مالک ہے وہ حضرت عبداللہ سومئی تھے، بڑے اللہ کے بندے تھے۔ آپ نے جب جا کر کہا کہ مجھے معافی دے دی، انہوں نے کہا کس بات کی معافی؟ عرض کرتے ہیں جناب معافی اس بات کی، آپ کے باغ کا ایک سیب گزرا ہے، میرے پاس آیا، میں جیلان سے آیا ہوں اتنا سفر کر کے، تو وہ سیب میں نے کھا لیا، بھوک شدید کی لگی تھی، میں نے سوچا نہیں کہاں سے آیا، کس جگہ سے آیا، میں نے کھا لیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے دیکھا آج تک ایسا تو نہیں ہوا، لوگ کھا جاتے ہیں، کبھی ان کے دل نے، ان کے ضمیر نے ملامت نہیں کی، انہوں نے کہا اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ 12 ماہ، لوگوں نے 12 ماہ بھی لکھا ہے، 6 ماہ بھی لکھا ہے، تجھے اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کی معافی کے لیے 12 ماہ باغ کی رکھوالی کرتے بعض تفاسیر میں آتا ہے 12 سال تک آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے، ایک سیب کھایا تھا۔ سامعین کرام، 12 سال کے بعد کہتے ہیں مجھے معافی دے دیں اس سیب کی، وہ کہتے ہیں ابھی بھی معافی نہیں ہے۔ ان نے عرض کی اب کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت عبد القادر کے والد نے
تو حضرت عبداللہ سومی کہتے ہیں میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، وہ نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ وہ کچھ پکڑ سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، تو اس سے تجھے شادی کرنی پڑے گی۔ تو سامعین کرام، ایک بار تو بندہ سوچتا ہے، لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں۔ آپ نے کہا تو جو شرط رکھنا چاہتا ہے وہ شرط منظور ہے، میں بس اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ سامعین کرام، آپ راضی ہو جاتے ہیں کمرے میں، کیا دیکھا کہ حور بیٹھی، واپس دوڑتے ہوئے آ گئے کہ ایک گناہ کیا اس کی اتنی سزا ملی ہے، آگے نیا گناہ ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ سومی کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناب میں تو کسی اور کے کمرے میں چلا گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں تو صحیح کمرے میں گیا۔ تو کہا وہ تو جو عورت ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو کہا اس لیے میں نے آنکھوں سے اندھی بولا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں، اور زبان سے گونگی اس لیے بولا ہے اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات ہی نہیں کی، اور کانوں سے جو میں نے بولا بہری ہے وہ اس وجہ سے بولا ہے اس نے کبھی آج تک نامحرم کی آواز ہی نہیں سنی۔ سامعین کرام، جب ماں ایسی ہو، جب باپ ایسا ہو، تو تب جا کر عبد القادر جیسی اولاد پیدا ہوتی۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اگر ہماری اولاد نیک ہو، آج سے شروع کر دیں، ہم بھی نماز پڑھیں، ہماری اولاد بھی نماز پڑھے، آج خود بھی نماز پڑھے۔ حضور کا فرمان ہے ہر بندہ حاکم ہے، ہر بندہ، یہ نہیں صرف ہمارے جو بادشاہ ہے وہی حکمران ہے، وہی جواب دے ہو کہ ہر بندہ حاکم ہے۔ کس طرح حاکم ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا ہر بندہ اپنے گھر کا حاکم ہے۔ اس سے سوال ہوگا بھائی تیری عورت تھی، تیرے بچے تھے، وہ کیا کیا عمل کرتے رہے؟ نیک عمل کرتے رہے، تو دیکھتا رہا، انہیں تبلیغ کرتا رہا، انہیں کہتا رہا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کیا کرتا رہا؟ تو اگر تو اس نے انہیں کہا ہوگا تو پھر کو آپ کی چھوٹ ہے، آپ جائیں گے جنت میں۔ اگر انہوں نے کچھ عمل نہ کیا، انہوں نے نماز نہ پڑھی، وہ گناہ میں مبتلا رہے، آپ دیکھتے رہے، تو سامعین کرام ان کی وجہ سے آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی۔ آج سے نیت کریں آپ بھی نماز پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں، اپنی زوجہ کو نماز کا حکم دیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ سامعین کرام جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دے۔ جب بھی جائیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس، وہ ایک ہی سبق دیتے ہیں۔ اگر تو وہ اللہ کے نیک بندے، وہ ایک سبق جو اچھے طریقے سے اللہ کے نیک بندے، وہ سبق یہی دیتے ہیں۔ آپ جائیں اللہ کی پاک بارگاہ میں، آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے، آپ اور آپ کی زوجہ اللہ کی پاک بارگاہ میں نفل پڑھیں اور گڑ گڑا کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہم آتے ہی نہیں ہیں اس طرف، ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا آپ کے پر پریشانی آئی یا مشکلات آئی، آپ کبھی گئے ہیں مصلی پہ؟ آج نماز کے علاوہ ذرا 2-4 نفل پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے صرف آئے اس لیے ہیں کہ جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے جن لوگوں کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ کے بندے آئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، جس طرح اللہ کے نیک بندے اپنی تبلیغ کر کے چلے گئے، ہر بندے نے چلے جانا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو با مقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج ہم حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہوں یا حضور کے اصحاب ہوں یا کوئی بھی ہو، جو جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں،
سامعین کرام، اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح ذکر کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں پہ، لوگوں کی زبانوں پہ اس کے جانے کے بعد ذکر جاری کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اسی طرح حضور کی حدیث بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جبریل سے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ پھر جبریل سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں، پھر جبریل سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جا عرش والوں میں اعلان کر دے وہ بھی اس بندے سے محبت